يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک کا عظیم احسان، اس کی بخشش، اس کی عنایت، اس کی توفیق کہ آج 20 رکعت تراویح میں 22ویں شب میں 22ویں تراویح میں ہم نے کچھ صورتیں پڑھی، جس میں جو ایک خاص رکوع جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، جس میں اللہ کی پاکی، اس کی تقدیس، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کی گئی ہے. سورۃ الحشر کی آخری چند آیات اور سورہ صف کا آغاز ہم نے کر دیا ہے، یعنی کہ آخری 20ویں رکعت میں ہم نے 3-4 آیتیں سورہ صف کی پڑھی، اور کل انشاءاللہ 2800 پارہ مکمل ہوں گا. آج نصف ہو گیا ہے. اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. لو اگر انزلنا نازل کرتے ہم قرآن، هذا القرآن اس قرآن کو، على جبل پہاڑ پر، لرأيته تو تم دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ہے نا، اللہ کی خشیت سے اور اس کے ڈر و خوف سے. تو یہ متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے کیا ہو جاتا؟ وہ پارا پارا ہو جاتا. کیا پارا پارا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. پھر اللہ پاک فرماتا ہے ہم یہ مثالیں اس لیے دیتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرے. ہمیشہ قرآن پاک میں غور و فکر کی ہمیں تاکید کی گئی. اور سورہ قمر حافظ صاحب نے پڑھا تھا سورہ رحمان سے پہلے، غالباً پرسوں پڑھا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یقیناً ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی اس کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا؟ تو ہم کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں اللہ پاک نے وَلَا رَطْبَ وَلَا يَأْبِسْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہے نا، کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ کیا گیا. اس کے اوپر غیروں نے تحقیق کی. پرسوں ہمارے درمیان مفتی عبدالحی نقشبندی صاحب آئے تھے، تو انہوں نے ذکر کیا اس بات کو بھی، اور آپ سن رکھے ہیں کہ وہ لوگ بھی تحقیق کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں قرآن پاک کو. اور ہم ہیں کہ جو ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، سب کچھ ہے ہمارے لیے. ہمیں نہ اس کی عربی پڑھنے کو موقع ہے، یعنی کہ قرآن پاک کو، اور نہ قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھنے کو ہمارے پاس وقت میسر ہے. تو بہت افسوس کی بات ہے، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ پاک مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جب پیش کیا پہاڑ پر، فَأَبَيْنَا، تو اس نے انکار کیا، أَيَّحْمِلْنَهَا، کہ میں اس کو اٹھا سکوں، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. اللہ پاک فرماتا ہے پہاڑ میں وہ طاقت نہیں جو طاقت انسان میں. قرآن کے اندر ایک کیفیت، ایک رقت ہے، ایک روحانیت ہے. اور یہ ہمارا تجربہ اور آپ کا تجربہ ہے. یہ بھی تو ہم اے سی میں پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ اے سی بند کر دی جائے تو پسینے چھوٹنے لگے سب کے.
قرآن کی جو ہیبت اور جلال اس کا یہ ہے کیونکہ یہ کلام الہی ہے، اور اللہ کا کروڑا کروڑ شکر ہے کہ وہ امت محمد اور نبی کے غلاموں اور عاشقوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور آپ کے سینوں میں محفوظ ہے، آیت الکرسی کی طرح محفوظ ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ یہ اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ یہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، جو کلام الہی لب مصطفیٰ سے ادا ہوا ہے۔ تو یہ مومن کے لیے شفا بھی ہے، ہر چیز ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الکون ہے وہ جو تنہا ہے، یکتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا، وہ تنہا کون ہے، بادشاہ وہ کون ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، تمام چھپے ہوئے باتوں کو، رازوں کو، ہر غیب کو اللہ جانتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ کو اللہ جانتا ہے، اور وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک، بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ القدوس، پاکیزہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ المؤمن، المہیمن، طاقت والا، روب والا کون ہے؟ المتکبر، بڑائی کس کے لیے لائق ہے؟ وہ اللہ کے لیے۔ تو بڑا وہ ہے، ہم عاجز ہیں، طاقتور وہ ہے، ہم مجبور ہیں، غنی وہ ہے، ہم محتاج ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک نے یہ سب صفت ذکر فرمائے، کہا کہ پاک ہے وہ اللہ جس کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، کہ یہ بھی بادشاہ بولتے ہیں، یہ بھی مالک ہے بولتے ہیں، یہ بھی بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے ہوئے سب ختم ہو گئے، وہ ازل سے ہے اور ہمیشہ رہیں گا، سب ختم ہو گئے۔ بڑے بڑے آئے، نمرود، قارون، حامان، شداد، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ بڑے بڑے جن کا روب تھا زمانے میں، لیکن جب یہ ختم ہو گئے تو ان کی ہڈیاں بھی نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے تو ہڈیاں نظر آ رہی تھی، تو آقا نے فرمایا ان کھوپڑیوں کو دیکھو، جن کو اپنے سر پہ بہت فخر تھا کہ میرا یہ سر پہ تاج ہوتا ہے، آقا نے فرمایا ان کھوپڑیوں کو آج کچھ پوچھنے والا نہیں۔ تو کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان غرور گھمنڈ نہ کرے، ہے نا۔ ہاں غرور کرے، گھمنڈ کرے اپنے ایمان پر، کہ اللہ ہم نے ہمارے اس ایمان کو سرسبز و شاداب کیا ہے۔ یہ کروڑا کروڑ شکر ہے اس کا، کروڑا کروڑ شکر ہے۔ پھر آج ہم نے سورہ حشر کی جو آخری رکوع پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے جو بہت اہم پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور کرو کہ اپنے نفس کے لیے تم نے کل کیا کیا۔ تو کل سے مراد اس دنیا کا کل بھی ہے، اور کل سے مراد آخرت بھی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیا منصوبہ بندی ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے ہم غور و فکر کرتے، جیسے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اخیر عشرے میں روشن مسجد میں اجتماعی اعتکاف ہونا ہے، ان کی تربیت ہونی ہے۔ تو کیسے ہم نے فارم ایشو کیا، لوگ فارم لا کے بھر رہے، پھر ہم نے کیا اس کے سلاٹ بنایا، اس کے ایک عمر کی قید لگائی تاکہ اس کا تحفظ ہو، اس کی پاکیزگی ہو، ہے نا، اس کے اندر روحانیت برقرار رہے۔ اس کے لیے ہم نے عمر کی قید لگائی، پھر لوگوں کا پابندی سے اہتمام کرنا، پورا پلاننگ کرنا۔ یہ 10 دن سب کچھ چھوڑ کر جب یہاں آ رہے ہیں تو پھر سب کچھ رخصت کر کے آ گئے، اب چاند رات کے بعد ہی، چاند نظر آنے کے بعد ہی یہاں سے نکلیں گے۔ تو 10 دن کا آپ نے کیا کیا؟ پورا پلان کیا آپ نے، جو بھی کام کاج ہوں گے بھائی سب رخصت، دکان ہے تو دکان بند کر دیا، اپنے کاروبار ہے تو کاروبار بند ہے، ملازمت ہے تو۔ اچھا، ان کے علاوہ بھی جو اور لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی اس عشرے میں اپنے آپ کو بالکل خالص کر لیا ہے کہ رات میں قیام اللیل، صلاۃ اللیل پڑھنا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے۔ تو آپ جو یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، خدا کی عزت، یہ قسم، آپ نے اس اخیر عشرے میں ایک ایک لمحے کو اپنا قیمتی بنایا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ اخیر عشرہ جو بالکل رمضان کے لاسٹ 10 ڈیز ہے، یہ اخیر عشرے کے اندر ہی ہم کو پلاننگ کرنا ہے کہ جس طریقے سے اللہ پاک نے یہ توفیق دی، ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، صلاۃ اللیل، قیام اللیل پڑھنے کے باوجود
بھی ہم پھر تہجد پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سحری سے قبل. تو آدمی کتنا جو ہے وہ منصوبہ بند ہو گیا اور کتنا عبادت گزار ہو گیا. تو اب آپ ویل پلانر اس وقت ہوں گے, گڈ پلانر آپ اس وقت ہوں گے جب آپ کی یہ منصوبہ بندی کنٹینیو ہوں گی نیکسٹ ایئر میں. اللہ پاک فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کل کے لیے کیا کیا آپ نے. تو یہ کر رہے ہیں مسلمان کل کے لیے کہ جیسے ہی عید کا دن ہوتا ہے, عید کی نماز 8, 9, 10 بجے پڑھ لی, پہلی فلم ریلیز ہوتی ہے عید کے دن ہی 12 بجے سب تھیٹر میں ہوتے ہیں. یہ آپ نے پلان کیا, آپ نے. آپ ذرا غور کریں نا, آپ اتنا سب کرنے کے بعد اگر آپ نے یہ کیا ہے کہ ظہر کی نماز چھوڑ دی, عید کے دن فجر چھوڑ دیا آپ نے, تو پھر کیا ملنا ہے, اس سے کیا حاصل ہونا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جو شب عید الفطر ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں, انعام والی رات. اس رات میں ہم کیا کرتے ہیں, بازاروں میں ہیں, کپڑے خرید, جوتے خرید, یہ خرید, وہ خرید کرتے ہیں. لیکن اللہ پاک کی طرف سے رسول پاک نے کیا اعلان فرمایا, وہ تو عیدی ملنے کی رات. ایک بچے سے پوچھو, اس کے رشتہ دار جتنے زیادہ ہوں گے, جتنے زیادہ ماموں ہوں گے ایک بچے کو, میرا سب ماموں, میرے چچا تو اتنے دیں گے کہ عیدی بہت ہو جائے گی. اور بچے اس میں کمپٹیشن لیتے, کمپٹیشن کرتے, اتنی عیدی جمع ہو گئی. بڑے لوگ بھی فخر کرتے مجھے اتنی عیدی ملی, جبکہ یہ عیدی ختم ہونے والی ہے. لیکن اگر وہ عیدی خدا کے طرف سے ملے, وہ انعام اللہ کی طرف سے ملے کہ ایک مزدور اس نے 30 دن پوری مزدوری کی, جو چیزیں حلال تھی اس کو بھی نہیں چھوا, صرف اس کی رضا کی خاطر. رات سونے کے لیے اس نے بنائی, کہا مولا میں نہیں سوؤں گا, جگ کے اپنی قسمت کو منوانا ہے, قسمت کو بنانا ہے. تو یہ سب کتنی چیزیں کی. تو اب آدمی اس رات شب عید الفطر جب اللہ کی بارگاہ میں عیدی مانگنے کے لیے آتا ہے تو یقیناً اسے عیدی ملتی ہے. اچھا یہ عیدی تو مل گئی. دوسرا آپ حدیث پاک میں پڑھی, اللہ کے رسول نے فرمایا جب عید الفطر ادا کرنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں نا نماز ادا کرنے کے لیے, تو ہر چوراہے پر آسمان سے فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح حدیث ہے. ہر چوراہے پر فرشتے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, مبارک ہو, مبارک ہو, تم نے مہینے بھر جتنی کوششیں کی, محنت کی, اسٹرگل کیا اور مشقتیں جھیلی, اتنے سخت گرمی میں تم نے پانی تک نہ پیا, پیاسے رہے, اپنے کام کو برابر کرتے رہے, جاؤ جاؤ عید پڑھو اور عیدی بھی اللہ کے یہاں سے لے لو. یہ آواز ہم سن نہیں پاتے. تو جب یہ عیدی مل رہی ہے, جب یہ انعام عطا ہو رہا ہے, تو وہ انعام لے کر ہم فلمیں دیکھنے جائیں, وہ انعام دے کر اسی دن مسجد ظہر میں بالکل خالی مسجد میں, تو کیسے منصوبہ بند ہیں ہم لوگ. تو پھر وہ صحیح وائرل ہو رہا ہے وہ SMS کہ چاند نظر آتے ہی مسجدیں بھر گئی, پھر عید الفطر کا چاند نظر آئے تو مسجدیں پھر خالی ہو گئی. تو یہ مسجدیں جو ہے نا یہ آباد ہے, قیامت کے دن یہ مسجد گواہی دیں گی کہ یہ لوگ نماز کے لیے آیا کرتے تھے. لیکن قیامت کے دن یہ بھی گواہی دیں گی کہ مولا جیسی عید کا چاند نظر آیا پھر میرے مقتدی پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو اسی لیے پابند بنے, آپ پابند بنے, استقامت کی کوشش کرے اور منصوبہ بنائیں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد شوال المکرم میں بھی ہم روزے رکھیں گے. خواتین کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں رمضان کے, وہ روزے بھی رکھیں گے اور نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں منصوبہ بند بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے, نور کی آنکھوں کے تارے, اب کسے سید پکارے, تم ہمارے ہم اشرفی آقا ہمارا, کر کے دنیا سے کنارہ, رکھتا ہے تم سے سہارا. لو سلام اب تو ہمارا
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ